پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں, کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے, ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں ہے. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہو گئے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں حامد خان ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت, چیئرمین ہیں, کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے. اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. آپ ہمارے سے سنیں گے جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. آخری وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو اسٹریس دیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو ورڈز ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے, اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی انہوں نے کیا کہ خاص طور پہ سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرس پہ جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک مطلب پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے, جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے, جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر, پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں, اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی, یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں کہ عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے. ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر, اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے, سارا کچھ ریلیکس ہے, جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ, ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی, جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہے. میڈیکل ایمرجنسی ہے. علیمہ خانم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خان جگزئی صاحب, اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی. راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے چھپایا؟ محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر، کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا 3 دن پہلے؟ آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمس کے؟ تو انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی. علیمہ پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات، اس میں آپ پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی، پر آپ نے روکا نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے، کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں، ہمیں تو بتا رہے تھے جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے اور اسی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری ہے ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے؟ نہیں، پہلے میری بات سنیں. بالکل صحیح. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو؟ ایک سیکنڈ، میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتے دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو، آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میری بہن کہہ رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا، پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے، آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اور اس پہ میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ پارٹی کو میں دے رہی ہوں، آپ جائیں اس کے لیے لڑیں، کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا، اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ. کہہ چکی ہے. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک SOP، ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم تجویز کی. ازیوم کرتے ہیں، ایک سیکنڈ، ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کریں. ٹھیک ہے. میرا سوال اور صرف یہ یہ ساروں کو پتہ ہے ہے. کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے، کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کے سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا، جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گوہر صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ دوسرا گوہر صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپرزینٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں، ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے، یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی انہوں نے، ان کے لائر ہیں تو آبویسلی بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرس کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرس کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں، یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو آپ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا، وہ سب باتیں ہوگی. کون سی باتیں؟ جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہے. آپ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر، کس چیز پہ؟ اسی کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی جیل بھیج دیا تھا ٹیم کو.
सुप्रीम कोर्ट ही खुश है इस हमें वक्त, पता वो तो कुछ भी फारिग नहीं हो चला गए। कि है क्या अंदर, हमें तो अभी तक नहीं Transparency पता तो चला नहीं। क्या है। हमारे पास तो फर्स्ट हैंड कुछ चीफ नहीं है। जस्टिस ने तो रैप अप कर दिया ना, जो हमें आप ये नहीं मोहसिन पता नकवी कि साहब ठीक है नहीं ठीक। मोहसिन नकवी साहब की टॉक की आप बात कर रहे थे, उस टॉक में एक जुमला ये भी था कि शायद उन तक ये बात पहुंची है कि आप इस मामले को पोलिटिसाइज करना चाहती हैं और चाहती हैं कि इसके जरिए इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, आप इसलिए ज्यादा इसको पॉलिटिक्स ला रही हैं, जिन्होंने एलेज किया था आप पर। इस पे क्या कमेंट करेंगे? हमारे भाई की आंख अफेक्ट हो जाए और उसको आप पॉलिटिक्स कहते हैं। आप यहाँ पहले कंफ्यूज हैं कि असल में इमरान खान ही पॉलिटिक्स हैं। जब हम इमरान खान की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये सियासत है, इमरान खान ही सियासत है। सारे जो भी इलेक्ट होकर आते हैं हमें आके क्या कहते हैं, जी हमारा तो ये वोट था ही नहीं, हम तो घर बैठे थे, ये तो इमरान खान का वोट है, इसका मतलब इमरान खान ही सियासत है। अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो क्यों ना करें, हमारा भाई है,